ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی زہیر اور ان کے کالج فرینڈز کی ہے جو کالج ٹرپ پہ جاتے ہیں۔ اس ٹرپ کے دوران لڑکے لڑکیاں اور اساتذہ کے گروپ کو ایک سنسان اور پرانی جھونپڑی میں رات گزارنا پڑتا ہے جہاں جلد ہی خوفناک اور پراسرار واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ ایک طلبہ پر کسی روح کا اثر ہوتا ہے جو سب سے نیند مانگ رہی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہر سال ہمارے کالج کی روایت تھی کہ آخری سال کے طلبہ و طالبات کو ایک تعلیمی اور تفریحی ٹرپ پر شمالی علاقہ جات لے جایا جاتا تھا۔ یہ ٹرپ سب کے لیے خاص ہوتا تھا کیونکہ یہ تعلیمی زندگی کے اختتام پر ایک یادگار موقع ہوتا تھا اور دوستوں کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانے کا بہترین وقت۔ ہم سب، میں یعنی زہیر، علی، سائرہ، حمزہ، انم، فاطمہ اور کچھ اور کلاس فیلوز کئی دنوں سے اس ٹرپ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے گرم کپڑے، کیمرے، ٹارچ اور ضروری سامان تیار کیا۔ اساتذہ میں ہمارے ساتھ پروفیسر یاسر اور میڈم ہما تھے جو ہمیشہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ بس روانگی کے وقت کا انتظار ہو رہا تھا۔ صبح 6 بجے کالج کی پارکنگ سے بس روانہ ہوئی۔ سب میں ہنسی مذاق، گانے اور خوشیوں کا شور تھا۔ کھڑکی کے باہر پہاڑوں کے مناظر اور اندر قہقہوں کا سماں۔ علی نے گٹار نکالا اور سارا نے ایک خوبصورت گانا گایا۔ سب تالیوں سے محظوظ ہوئے۔ راستے میں ہم نے کئی جگہوں پر رک کر تصویریں کھینچی، کچھ مقامی پکوانوں سے لطف اندوز ہوئے اور ہر کسی کے چہرے پر ایک بے فکری کی مسکراہٹ تھی، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ مسکراہٹ جلد ہی خوف، حیرت اور ناقابل فراموش تجربے میں بدلنے والی ہے۔ دوپہر کے بعد جب ہم منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک موسم نے اپنا رنگ بدل لیا۔ بادل گہرے ہو گئے، بارش ہونے لگی اور راستہ دھندلا سا ہو گیا۔ گائیڈ نے کہا، سامنے ایک پرانی جھونپڑی ہے، اگر چاہے تو وہاں رات گزار سکتے ہیں۔ ہم نے اسے صرف ایک مہم سمجھا، جنگل کے بیچ رات گزارنا، یہ تو ایک ایڈونچر ہوگا، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جھونپڑی صرف لکڑی اور دیواروں سے نہیں بنی، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا ماضی دفن ہے جو ہمیں چین سے سونے نہیں دے گا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور دھند ہر طرف چھا گئی تھی۔ پہاڑی راستہ پھسلن والا ہو گیا تھا اور ہمارے ڈرائیور نے گاڑی ایک چٹان کے کنارے روک دی۔ گائیڈ نے اشارہ کیا، آگے گاڑی نہیں جا سکتی، جھونپڑی یہاں سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، پیدل جانا ہوگا۔ ہم سب نے برساتی کوٹ پہنے، بیگ سنبھالے اور جنگل کے راستے جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ ماحول میں خاموشی تھی، بس بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ اور ہمارے قدموں کی آوازیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، درخت اور جھاڑیاں گھنی ہوتی گئی۔ علی نے ہنسی میں کہا، یار یہ تو فلموں والا سین لگ رہا ہے، آگے کوئی بھوت نکل آیا تو؟ سب ہنس پڑے، مگر کچھ چہروں پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی، خاص طور پر فاطمہ اور انم کے۔ 5-10 منٹ کے سفر کے بعد ہم جھونپڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جھونپڑی بالکل فلمی منظر کی طرح تھی، ایک پرانی سیاہی مائل لکڑی سے بنی ہوئی جس کے دروازے کی ایک سائڈ لٹک رہی تھی۔ چھت پر جگہ جگہ سوراخ تھے اور کھڑکیاں آدھی کھلی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس ایک زنگ آلود لالٹین لٹکی ہوئی تھی جو ہوا میں ہل رہی تھی جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گیا ہو۔ گائیڈ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، یہ جھونپڑی پہلے ایک مقامی بزرگ حکیم کی تھی جو اکیلا یہاں رہتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بعد سے یہ جگہ سنسان پڑی ہے، مقامی لوگ ادھر آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہنسی دبائی اور اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میڈم ہما نے بلند آواز میں کہا، دیکھو بچوں، سب ایک ساتھ رہنا، کوئی اکیلا باہر نہیں نکلے گا، ہم صرف ایک رات یہاں رکیں گے، صبح روانہ ہو جائیں گے۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی سی لہر ہمارے جسم سے ٹکرائی، عجیب سا سکوت، پرانی لکڑی کی مہک اور دیواروں پر جالے۔ ہمیں لگا جیسے جھونپڑی نے ہمیں خوش آمدید کہا ہو یا شاید خبردار۔ اندر 4 بڑے کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ہال اور ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کچن جیسی جگہ۔ سامان رکھنے کے بعد ہم نے گروپس میں سونے کا فیصلہ کیا، لڑکیاں ایک کمرے میں، لڑکے دوسرے کمرے میں اور اساتذہ الگ الگ کمرے میں قیام کریں گے۔ ہم نے آگ جلا کر کچھ روشنی پیدا کی کیونکہ بجلی تو ویسے بھی یہاں نہ تھی۔
چائے بنانے کی کوشش کی گئی اور سب نے جلدی جلدی کھانے کے پیکٹس کھا لیے۔ اس وقت ہمیں بس آرام کی طلب تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور ہوا کی سیٹیاں جھونپڑی کے دروازوں میں سے آتی جا رہی تھی۔ سب نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو مزے کا تجربہ ہے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مزہ چند ہی گھنٹوں میں دہشت میں بدل جائے گا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہوا، جھونپڑی کے اندر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ باہر بارش ابھی بھی مسلسل برس رہی تھی اور اس کے ساتھ تیز ہوا کی سیٹیاں، کھڑکیوں کی چرچراہٹ اور لکڑی کے دروازے کی ہلکی تپتپاہٹ سب کچھ ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ ہم سب نے اپنے اپنے بیگز میں سے کمبل نکالے اور فرش پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تاکہ وقت آسانی سے گزر جائے۔ علی حسب معمول چٹکلے سنانے لگا، سارا اور فاطمہ نے گانے کی فرمائش کی اور حمزہ تو کیمرہ لیے جھونپڑی کے ہر کونے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ مگر انم کافی خاموش تھی۔ اس کی نظریں کبھی دروازے پر، کبھی جروکے پر اور کبھی جھونپڑی کے عقبی کمرے کی جانب اٹھ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے ہنسی میں بات ٹال دی، تمہیں بھی علی کی فلمی باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔ مگر تب ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جھونپڑی کی عقبی کھڑکی جو بند تھی اچانک ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی ایک ٹھنڈا سا احساس ہمارے جسم میں دوڑ گیا۔ آنکھ کی روشنی ہلنے لگی اور کمرے میں ٹمٹماتی سی دھند پھیل گئی۔ پروفیسر یاسر نے فوراً دروازہ بند کیا اور لالٹین اونچی کی تاکہ روشنی بڑھ سکے، لیکن لالٹین کا شیشہ ایک دم سے دھندلا گیا، جیسے کسی نے اس پر پھونک ماری ہو۔ اسی لمحے فاطمہ نے چیخ مار دی، وہ دیکھو، وہاں کھڑکی کے پاس کوئی سایہ تھا۔ ہم سب تیزی سے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ کھڑکی اب بند تھی، باہر صرف اندھیرا اور بارش کی آوازیں۔ پروفیسر یاسر نے نرمی سے کہا، سب سکون سے بیٹھو، یہ صرف وہم ہے، اندھیرے اور تکن کی وجہ سے دماغ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ میڈم ہما نے سورہ فلق پڑھ کر ہم سب پر دم کیا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بیٹھ چکی تھی۔ کوئی ہنس نہیں رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس خاموشی تھی اور ہماری دھڑکنوں کی آوازیں۔ سارا نے دھیرے سے کہا، کیا یہ وہی جھونپڑی ہے جس کے بارے میں گائیڈ کچھ کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، شاید، لیکن ہمیں بس رات گزارنی ہے، صبح ہوتے ہی نکل جائیں گے۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ابھی باقی ہے اور جو کچھ ہونا تھا وہ شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ رات کا وقت ڈلتا جا رہا تھا۔ جھونپڑی کے باہر بارش اب کچھ ہلکی ہو چکی تھی، لیکن اندر کا ماحول بدستور بھاری اور پراسرار سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سب نے بظاہر نارمل ہونے کی کوشش کی۔ کچھ دوست موبائل پر گانے لگا کر سننے لگے تو کچھ چائے کے کپ ہاتھ میں لیے ہوئے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک زوردار دردناک چیخ نے سکوت کو چیر دیا۔ چیخ جھونپڑی کے پچھلے حصے سے آئی تھی جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم سب ساکت ہو گئے، آنکھیں ایک دوسرے کی طرف اور دل جیسے رک گئے ہوں۔ علی نے گھبرا کر کہا، یہ کون تھا؟ کسی نے سنا؟ حمزہ نے فوراً دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر پروفیسر یاسر نے اسے روک لیا۔ کوئی بھی اکیلا باہر نہیں جائے گا، انہوں نے سختی سے کہا۔ پہلے معلوم کرو کہ سب دوست محفوظ ہے۔ ہم نے فوراً سب کی گنتی کی، تمام لڑکے، لڑکیاں اور اساتذہ موجود تھے۔ پھر وہ چیخ کس کی تھی؟ میڈم ہما نے کہا، شاید باہر کوئی جانور تھا یا کسی درخت کی شاخ ٹوٹی ہو۔ لیکن انم پھر وہی کونے میں بیٹھی تھی، بالکل خاموش، اور اس کی آنکھیں کھڑکی سے پار کسی خالی جگہ کو گور رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا، انم، سب خیریت ہے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی، وہ بچہ، وہ یہاں تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، کون بچہ؟ کہاں؟ اس نے فقط کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر نظریں نیچے کر لیے۔ ہم سب تجسس اور خوف کے ملے جلے احساس میں باہر کی طرف نکلے۔ بارش کے باوجود زمین نرم ہو چکی تھی۔ پروفیسر یاسر نے ٹارچ روشن کی اور جھونپڑی کے عقب میں زمین کا معائنہ کیا۔ ہم سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ننگے پاؤں کے چھوٹے چھوٹے نشان جو کیچڑ پر واضح تھے، جھونپڑی کے عقبی دروازے سے اندر آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی بچہ بارش میں چل کر آیا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ حمزہ آہستہ سے بولا، یہ نشانات کسی بچے کے ہیں، یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے تیز ہوا کا ایک جھونکا پھر جھونپڑی کے اندر آیا اور لالٹین کا شیشہ ایک لمحے کو بجھ سا گیا۔ دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔
प्रोफेसर यासिर ने सबको अंदर बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने तलावत शुरू की। सूरह नास, सूरह फलक की आयत बुलंद आवाज़ में गूंजने लगी, मगर झोंपड़ी अब वैसी ना रही थी। हमें ऐसा लगने लगा जैसे किसी और की मौजूदगी यहाँ हमारे साथ है, कोई जो हमें देख रहा था, सुन रहा था और शायद हमारे आने से नाराज़ था। झोंपड़ी के अंदर हवा की ठंडी लहर और छत से टपकती पानी की बूंदें अजीब सी हौलनाकी पैदा कर रही थी। प्रोफेसर यासिर की आवाज़ में कुरान की तलावत जारी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें खुद भी उस आवाज़ को जज़्ब कर रही हों, जैसे कुछ है जो उस नूर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हम सब एक जगह इकट्ठे बैठे थे, आंखें चारों तरफ घूम रही थी। हर ज़रा सी आवाज़ पर दिल धड़कने लगता और हम एक दूसरे की तरफ देखने लगते, शायद तसल्ली की तलाश में। इसी दौरान फातिमा ने सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे लगता है कोई हमें घूर रहा है, बिल्कुल सामने दीवार पर। हम सबकी नज़रें फ़ौरन उस दीवार की तरफ गई। वो एक पुरानी, दागदार, नमी से भीगी हुई दीवार थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर जब लालटेन की रोशनी थोड़ी सी बढ़ाई गई तो दीवार पर एक साया सा झिलमिलाता दिखाई दिया। न वो किसी का साया लग रहा था, न कोई वाज़ेह शक्ल, बस जैसे धुआं हो जो आहिस्ता आहिस्ता किसी सूरत में डल रहा हो। अली ने हकलाते हुए कहा, वो हिल रहा है ना? और फिर अचानक वो साया गायब हो गया। बिजली की तरह सबने एक साथ पीछे देखा, मगर वहाँ कुछ ना था। अनम की सांसें तेज़ हो गई, वो तकरीबन रोने लगी। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ है, ये जगह ठीक नहीं। मैडम हुमा ने उसे संभाला और सबको तसल्ली देने की कोशिश की। बच्चों, ये सब हमारा वहम है। अंधेरे में इंसानी दिमाग अक्सर ऐसी चीज़ें महसूस करता है जो हकीकत नहीं होती। लेकिन तब अचानक झोंपड़ी के अकबी कमरे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। सब चौंक कर पीछे हटे। प्रोफेसर यासिर, अली, हमज़ा और मैंने हिम्मत करके टॉर्च लेकर अकबी कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, उसके पीछे मुकम्मल अंधेरा था। अंदर दाखिल होते ही एक बदबू का भभका नाक से टकराया, जैसे किसी पुरानी चीज़ की सड़न हो या जैसे पुराना खून हो। कमरे की दीवारों पर अजीबो गरीब नक्श बने हुए थे, कुछ अरबी में, कुछ जाने किस ज़बान में। एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी जिस पर खून जैसे सुर्ख धब्बे थे। हमज़ा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये जगह कोई आम झोंपड़ी नहीं लगती, यहाँ कुछ किया गया है, या कोई अमल या काला जादू। और तभी वहाँ अलमारी खुद ब खुद खुल गई। हम सब पीछे हट गए। अलमारी के अंदर एक पुरानी जल चुकी तस्वीर पड़ी थी, किसी बच्चे की, जिसके चेहरे पर स्याही फैली हुई थी और आंखें खाली, गहरी और बेजान थी। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, उसे वापस करो। ये अल्फाज जैसे हमारे दिमागों में गूंजने लगे और तब हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने जो देखा वो सिर्फ एक मंजर नहीं, वो एक वार्निंग थी। हम सब उस अलमारी के सामने साकित खड़े थे, जैसे किसी ने जिस्म से जान निकाल ली हो। तस्वीर के नीचे लिखे हुए अल्फाज, उसे वापस करो, दिमाग में मुसलसल गूंज रहे थे। हमज़ा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये बच्चा वही है ना जिसे अनम ने देखा था? मैंने धड़कते दिल के साथ इस्बात में सर हिलाया, और शायद यही वो चीज़ है जो इस झोंपड़ी में अब भी मौजूद है। इतने में बाहर ज़ोरदार बिजली चमकी और झोंपड़ी की दीवार एक लम्हे को पूरी रोशन हो गई। उस रोशनी में हमें लगा जैसे अलमारी के अक़ब में कोई खड़ा है, एक काला सा साया, बग़ैर चेहरे के, मगर निगाहें हम पर गड़ी हुई। हम सब पीछे हटे। अली तो तकरीबन फिसल कर गिरा। प्रोफेसर यासिर ने ज़ोर से सूरह बकरा की आयत पढ़े और जैसे ही आवाज़ बुलंद हुई वो साया झटके से गायब हो गया। हम फ़ौरन झोंपड़ी के मरकज़ी कमरे में वापस आ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सबके चेहरे जर्द हो चुके थे। लड़कियां एक दूसरे के करीब सिमट गई थी और अनम मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रही थी, उसे वापस करो, उसे वापस करो। मैडम हुमा ने उसका सर थामकर उसे संभालने की कोशिश की। क्या मतलब है अनम, क्या वापस करना है? अनम की आंखें बंद थी, मगर होंठों से आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज निकल रहे थे। वो बच्चा, उसकी माँ ने उसको कुर्बान कर दिया था, यहाँ इसी झोंपड़ी में। वो रोता रहा, बुलाता रहा, मगर कोई ना आया। हम सब हैरत से उसे देखने लगे। प्रोफेसर यासिर ने चौंक कर पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम? अनम ने आंखें खोली और उसकी आंखें अब वही गहरे स्याह हल्के लिए हुए थे जैसे तस्वीर वाले बच्चे की। वो मुझसे बात करता है, वो कहता है जो चीज़ तुम साथ लाए हो वो मेरी है,
اسے واپس کرو ورنہ تم سب چلے جاؤ گے مگر زندہ نہیں۔ یہ سن کر پورے کمرے میں جیسے سرد ہوا چلنے لگی۔ سب نے فوراً اپنے بیگ اور سامان چیک کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہم میں سے کسی نے کچھ ایسا اٹھا لیا تھا جو یہاں نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ کچھ ایسا جو اب ہمیں جان سے مار سکتا ہے؟ تبھی حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں ایک پرانا کھلونا اٹھا لایا تھا باہر سے، جھونپڑی کے درخت کے نیچے پڑا تھا، لگتا تھا کسی بچے کا ہے، بس یوں ہی یادگار کے طور پر رکھ لیا۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور انم زور سے چلائی، واپس کرو ابھی اسی وقت۔ پروفیسر یاسر نے فوراً حمزہ کا بیگ کھولا اور واقعی اس میں سے ایک پرانا کپڑے کا گڈا نکلا، مٹی سے اٹا ہوا، آنکھیں ٹوٹی ہوئی اور بائیں بازو پر خون جیسا دھبا۔ میڈم ہما نے کہا، اسی چیز نے ہمیں اس لعنت میں پھنسا دیا ہے، ہمیں فوراً یہ گڈا واپس وہی رکھنا ہوگا جہاں سے لایا گیا تھا۔ لیکن باہر پھر سے تیز بارش اور آندھی شروع ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کا دروازہ اب اندر سے خود بخود بند ہو چکا تھا۔ ہم سب دروازے کی طرف دوڑے، لیکن اب وہ دروازہ جو کچھ دیر پہلے تک آسانی سے کھل رہا تھا اندر سے خود بخود بند ہو چکا تھا۔ پروفیسر یاسر نے کنڈی ہٹانے کی کوشش کی مگر جیسے وہ لوہے کی سلاخوں سے جکڑ دیا گیا ہو۔ وہی دروازہ جو پرانا، بوسیدہ اور کمزور لگ رہا تھا اب کسی قلعے کی دیوار کی طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ حمزہ کی سانسیں پھولنے لگیں۔ ہم اندر پھنس چکے ہیں، سارا نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ سب اس کھلونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بچہ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے واپس کریں، لیکن اگر دروازہ ہی نہ کھلا تو؟ پروفیسر یاسر نے مضبوط لہجے میں کہا، پینک مت کرو، ہمیں یہ گڑیا اس جگہ رکھنا ہوگا جہاں سے یہ لایا گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ دروازہ کھل جائے۔ میڈم ہما نے تسبیح نکالی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ ہم سب کا دل دہل رہا تھا۔ انم بدستور بے ہوش تھی اور علی اسے سہارا دے رہا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ میں وہ پرانا گڈا تھا۔ اچانک اس گڈے نے حرکت کی، صرف ایک لمحے کو، جیسے اس کے کپڑوں میں کچھ ہلا ہو۔ حمزہ چیخا، یہ خود ہل رہا ہے، اور اس نے گھبرا کر وہ گڈا زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی گڈا زمین پر گرا، جھونپڑی کے پیچھے والے کمرے سے ایک چیخ ابھری، ایسی دردناک، خوفناک چیخ جیسے کوئی بچہ اذیت میں ہو، جیسے کوئی کسی کی روح نوچ رہا ہو۔ دیواریں لرزنے لگیں، لالٹین کی روشنی ٹمٹمانے لگی، سائے پھر سے دیوار پر ناچنے لگے۔ اسی لمحے انم کی آنکھیں کھلی، مگر یہ وہ انم نہ تھی جو ہم جانتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو چکی تھی، صرف سفیدی باقی تھی۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، بھاری، کردری اور گونجدار۔ تم نے میرا کھلونا لیا، تم نے میری نیند توڑی، اب تم میں سے ایک ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے گا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ انم یا جو بھی اس کے جسم میں تھا آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی، اس کے گرد کالا سا دھواں لپٹنے لگا، اور وہی جلائی گئی تصویر جو الماری میں ملی تھی ہوا میں آ کر اس کے سامنے معلق ہو گئی۔ حمزہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے غلطی کی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بس یوں ہی اٹھا لایا تھا۔ پروفیسر یاسر نے ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ نکالا جس میں زیتون کا تیل تھا۔ انہوں نے اس میں کپاس بھگو کر آگ لگائی اور وہ جلتا ہوا چراغ انم کے گرد گھمانے لگے، ساتھ ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ انم کی آنکھیں معمول پر آنے لگی اور اس کا جسم زمین پر واپس آ گیا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، ہمیں اس گڈے کو اسی جگہ واپس رکھنا ہوگا، لیکن جھونپڑی سے باہر جانے کا راستہ ابھی بھی بند تھا اور وقت کم تھا۔ انم اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی، مگر کمزوری اور خوف نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ وہ صرف زمین پر لیٹی خالی خالی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی بھی وہ سائے کی موجودگی محسوس کر رہی ہو۔ پروفیسر یاسر نے سب لڑکوں کو بلایا اور کہا، اگر ہم نے اب بھی گڈا واپس نہ رکھا تو یہ سایہ ہم میں سے کسی کو لے جائے گا۔ حمزہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، پلیز سر، مجھے معاف کر دے، میں واپس رکھنے کو تیار ہوں، بس وہ دروازہ کھل جائے۔ اسی لمحے جھونپڑی کے کونے سے دڑ دڑ کی آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی پر زور سے ہاتھ مار رہا ہو۔ سب کا دل دہل گیا۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا ہو گئی۔ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا تھا۔ کسی نے ہمیں سن لیا تھا۔ پروفیسر یاسر نے سب کو ہدایت دی، سب لڑکیاں اور اساتذہ اندر ہی رہے، میں، علی، حمزہ اور احمد باہر جا رہے ہیں، ہم گڈا واپس رکھ کر آتے ہیں۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی تھی، جیسے درخت بھی سانس روک کر سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔
ہم چاروں نے ہاتھوں میں ٹارچ لی اور جھونپڑی کے پیچھے کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ پرانا درخت تھا، وہی جگہ جہاں سے حمزہ نے گڈا اٹھایا تھا۔ درخت کے نیچے زمین گیلی اور نرم تھی۔ ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور حمزہ نے وہ گڈا کپکپاتے ہاتھوں سے زمین میں رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پروفیسر یاسر نے دعا پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی گڈا زمین کے نیچے گیا اور ہم نے مٹی ڈالی، فضا میں اچانک ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے آگ جلا دی ہو۔ درخت کے اوپر بیٹھے پرندے زور زور سے چیخنے لگے اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ تبھی جھونپڑی کے اندر سے میڈم ہما کی چیخ سنائی دی، انم، انم واپس ہو گئی ہے۔ ہم سب بھاگتے ہوئے واپس جھونپڑی کی طرف گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انم نے آنکھیں کھولی اور اب اس کی آنکھوں میں وہ خوف، وہ سیاہ حلقے سب غائب تھے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، وہ بچہ اب سو گیا ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ سکون کا احساس تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی باقی تھا۔ کیا واقعی سب ختم ہو چکا تھا یا صرف ابھی کے لیے خاموشی چھائی تھی؟ پروفیسر یاسر نے سب کو کہا، فجر کے بعد ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، تب تک کسی کو جھونپڑی سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ لیکن رات ابھی باقی تھی اور شاید سایہ بھی۔ جھونپڑی کے اندر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پرسکون نہیں بلکہ خوف سے بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انم تکی ہوئی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو یہ سب مکمل ختم نہیں ہوا۔ میڈم ہما نے اسے چپ کرایا اور اسے ایک کمبل میں لپیٹ دیا۔ پروفیسر یاسر نے سب لڑکوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی باری باری جاگتا رہے تاکہ اگر کچھ غیر معمولی ہو تو فوراً اطلاع دی جا سکے۔ میں، علی، حمزہ اور سلیم باری باری نگرانی پر مامور ہو گئے۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ ہر طرف ہلکی سی دھند اور نمی کا راج تھا۔ میں اور علی جھونپڑی کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹارچ بند تھی تاکہ باقی سب سو سکے، لیکن ہم پوری طرح جاگ رہے تھے۔ علی نے آہستہ آواز میں کہا، یار وہ جو گڈا دفن کیا تھا، تمہیں لگتا ہے واقعی ختم ہو گیا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں معلوم، لیکن انم نے جو کہا وہ بچہ سو گیا ہے، شاید اس کی روح کو تھوڑا سکون ملا ہو۔ تبھی جھونپڑی کے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، صاف سنائی دے رہی تھی، کوئی نرم مٹی پر ننگے پیر چل رہا ہو، آہستہ آہستہ۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، فوراً ٹارچ آن کی اور آواز کی طرف بڑھے۔ قدموں کے نشانات مٹی پر بنے ہوئے تھے، چھوٹے جیسے کسی بچے کے، اور وہ سیدھا اس جگہ جا رہے تھے جہاں ہم نے گڈا دفن کیا تھا۔ لیکن یہ نشانات ہمارے جانے کے بعد بنے تھے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جھونپڑی کے اندر سب سو رہے تھے اور کوئی بچہ یہاں تھا ہی نہیں۔ حمزہ کو جگایا اور ہم تینوں آہستہ آہستہ دوبارہ درخت کے پاس پہنچے۔ ٹارچ کی روشنی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ گڈے کی قبر کی مٹی ہل چکی تھی، جیسے کسی نے اسے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی ہو۔ علی نے سہم کر کہا، یہ تو ابھی کی گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اور تبھی ہمیں درخت کی ایک موٹی شاخ پر کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ جب ٹارچ اس پر ڈالی تو ہم سب کی سانسیں تھم گئی۔ درخت کی شاخ پر ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہاتھ میں وہی پرانا گڈا، اور گڈے کی آنکھ سے سرخ روشنی سی نکل رہی تھی۔ لڑکا دھیرے سے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک اداس مگر غصے سے بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم نے مجھے جگا دیا، اب تم مجھے سلا نہیں سکتے۔ ہم تینوں زمین میں گڑ گئے۔ وہ لڑکا یا جو کچھ بھی وہ تھا اب شاخ پر سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو مٹی میں نشان بنتے۔ پروفیسر یاسر اور سلیم بھی شور سن کر باہر آ گئے تھے۔ جب ان کی نظریں اس بچے پر پڑی تو پروفیسر کے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پروفیسر یاسر نے بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنی شروع کیے، مگر وہ بچہ اب کوئی عام سایہ نہ رہا تھا۔ جیسے جیسے آیات کی آواز بلند ہوئی، اس کے جسم پر آگ کے نشان ابھرنے لگے، آنکھوں سے خون بہنے لگا، لیکن وہ ہنستا جا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف ایک کھلونا تھا؟ نہیں، میں وہ ہوں جسے قربان کیا گیا، جس کی روح انصاف مانگتی ہے۔ پھر اچانک وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک سیاہ دائرہ بنا جیسے خلا کھل رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی جھونپڑی کی چھت زور سے ہلنے لگی۔ کھڑکیاں خود بخود کھل گئی اور اندر کی لالٹینیں بجھ گئی۔ اندر موجود لڑکیاں چیخنے لگیں،
ہم سب جھونپڑی کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھا کہ انم ایک بار پھر سے بے ہوش پڑی ہے اور کمرے کی دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا گیا تھا، جو جگاتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ میڈم ہما سارا کو گلے لگا کر زور زور سے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ باقی سب بچے ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ پروفیسر یاسر نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، اب یہ جھونپڑی ہمیں برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن ابھی تو فجر کا وقت باقی تھا اور باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ جنگل کی فضا اور زیادہ پراسرار ہو گئی تھی۔ پرندوں کی آوازیں بھی بند تھیں، جیسے پوری فطرت نے اس لمحے سے منہ موڑ لیا ہو۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی، 3 بار، بہت آہستہ لیکن اتنی گہری کہ سب کے کانوں تک پہنچی۔ پروفیسر یاسر نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ اور دروازے کے دوسری طرف سے آواز آئی، وہی بچے کی، مجھے سلا دو یا تم سب جاگتے رہو گے ہمیشہ۔ پروفیسر یاسر دروازے کے سامنے ساکت کھڑے تھے۔ جھونپڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی تھی اور ہر ایک کی سانس جیسے رکی ہوئی تھی۔ باہر سے وہی سسکتی ہوئی آواز دوبارہ آئی، یا مجھے سلا دو یا اپنی نیندیں دے دو۔ پروفیسر یاسر نے آہستہ آواز میں کہا، یہ صرف روح نہیں، یہ کسی پرانے ظلم کی باقیات ہے جس کی نیند چھین لی گئی اور وہ اب ہر جاگنے والے سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، سر ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو کیا وہ پیچھا نہیں کرے گا؟ سر جھکاتے ہوئے پروفیسر بولے، اگر ہم سچ جان لیں، اس کے ساتھ انصاف کرے تو شاید وہ راضی ہو جائے۔ اسی وقت انم نے کمزوری کے باوجود آنکھیں کھولی اور دھیرے سے کہا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ جب وہ گڈا میرے ہاتھ میں تھا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا تھا۔ ایک عورت کالے کپڑوں میں اس بچے کو جلتے کمرے میں بند کر رہی تھی اور وہ بچہ چیخ رہا تھا، امی مت چھوڑو مجھے۔ سب چونک گئے۔ حمزہ سر تام کر بیٹھ گیا۔ او میرے خدا، شاید یہ کوئی پرانا ظلم ہے، کسی نے اسے زندہ جلایا تھا اور وہ گڈا شاید اس کا آخری سہارا تھا۔ پروفیسر یاسر نے اسبات میں سر ہلایا، ہمیں اس بچے کو انصاف دینا ہوگا، اس کی یاد کو عزت دینی ہوگی۔ ہم اس گڈے کو دفن نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے قبر بنائیں گے اور اس کا نام لیں گے تاکہ اسے سکون ملے۔ انہوں نے کاغذ نکالا، ایک چھوٹا سا سفید کپڑا، اور سب لڑکوں سے کہا، اگر کسی کو اس بچے کے چہرے کی کوئی تفصیل یاد ہو تو بناؤ، ہم اس کی چھوٹی سی قبر بنائیں گے، اس پر کلمہ لکھیں گے اور دعا کے ساتھ سلا دیں گے۔ میں نے وہی چہرہ یاد کیا، سیاہ آنکھیں، جھلسا ہوا چہرہ، لیکن ایک اداسی اور معصومیت بھری مسکراہٹ۔ ہم سب نے مل کر درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ اس پر نہ گڑھا کھودا گیا، نہ کچھ دفن کیا، صرف ایک نشان، ایک لکڑی پر نامعلوم معصوم لکھا اور قرآن کی آیت پڑھی گئی۔ پروفیسر یاسر نے بلند آواز میں کہا، اے مظلوم روح، اگر ہم نے تیرا دکھ پہچانا تو ہمیں معاف کر دے اور اپنی نیند واپس لے جا، ہم سب تجھے دعا کے ساتھ سلا رہے ہیں۔ چند لمحے بعد جھونپڑی کی ساری کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ اندر موجود ہر شخص گہری نیند میں چلا گیا، بغیر کسی خوف کے۔ دروازے پر آخری بار وہی آواز آئی، بہت مدھم، جیسے کوئی سونے جا رہا ہو، شکریہ، اور پھر مکمل خاموشی۔ صبح کی پہلی کرنوں نے جھونپڑی کو چھوا تو ایک عجیب سا سکون ہر طرف پھیل چکا تھا۔ درختوں سے شبنم ٹپک رہی تھی، پرندے پھر سے چہچہانے لگے تھے اور رات کی وہ ہولناک خاموشی اب ایک دھندلی یاد بن چکی تھی۔ سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، جیسے کئی دنوں کی تھکن کے بعد سو کر اٹھے ہوں۔ انم اب بالکل نارمل ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ بولی، میں نے خواب میں اس بچے کو دیکھا، وہ سو رہا تھا، بہت سکون سے۔ پروفیسر یاسر نے خاموشی سے سب کو اشارہ دیا کہ سامان باندھے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم نے جھونپڑی کے دروازے پر آخری بار نظر ڈالی، وہی دروازہ جہاں ایک رات پہلے موت کی دستک ہوئی تھی، آج خاموش اور بند تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ واپسی کے سفر میں سب خاموش تھے، کوئی قہقہے نہ تھے، نہ گانے، نہ شور، صرف وہ لمحے جو ہمارے ذہنوں پر نقش ہو چکے تھے۔ کالج پہنچنے کے بعد پروفیسر یاسر نے ہم سب کو ایک خاص لیکچر کے لیے ہال میں بلایا۔ وہ بولے، زندگی میں جب کسی پرانی جگہ، کسی پرانے کھلونے یا ویران یادگار سے سامنا ہو تو اسے کھیل نہ سمجھنا۔ بعض چیزیں، بعض روحیں صرف انصاف چاہتی ہے۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے مذاق کیا، لیکن خوش نصیب تھے کہ ہم نے سچ کو پہچان لیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں وہ جھونپڑی تھی، وہاں 20 سال پہلے ایک عورت نے اپنے سوتیلے بیٹے کو جلا دیا تھا۔
کیونکہ وہ اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ بچے کی لاش کبھی نہیں ملی، بس اس کا گڈا وہاں جلتی جھونپڑی سے ملا تھا۔ پولیس نے کیس بند کر دیا تھا، لیکن شاید وہ بچہ تب سے سونے کے لیے صرف ایک دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ ہماری ٹرپ ختم ہو چکی تھی، لیکن ہمارے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو نیند آنے سے پہلے بس ایک آخری خیال آیا، کیا واقعی وہ سو گیا ہے، یا وہ ہر اس شخص کی نیند کا پہرا دے رہا ہے جو اس کا درد سمجھے؟ اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔